السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نذر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، بینک سے لون لے کر تجارت اور کاروبار کرنے کا سلسلہ بہت ہی عام ہے۔ کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ اس میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ زید ایک ہندوستانی تاجر ہے، اپنے کاروبار کو مزید فروغ دینے کے لیے بینک سے کچھ رقم لون لینا چاہتا ہے۔ مثلا 20 لاکھ روپے اس کے پاس ہے اور مزید 20 لاکھ روپے بینک سے لے کر ایک نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے لون لینا اس لیے بھی مجبوری ہے کہ ایک مشت اگر کاروبار میں اتنی بڑی رقم لگائی جائے تو انکم ٹیکس کی ریٹ کا خطرہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بینکوں میں جو پیسہ جمع ہے وہ ہندو مسلمان سب لوگوں کا ہے۔ اس سے دوسری قومیں فائدہ اٹھائے اور مسلمان اکثر محروم رہے، یا سرکار کی تمام تجارتی کاروباری اسکیموں سے جو بینک کے تحت عمل میں آتی ہے مسلمان اکثر محروم رہے، جو اقتصادی طور پر پہلے ہی خستہ حال کا شکار ہے اور مزید خستہ تر ہونے کی کگار پر ہے۔ جس طرح ہندوستانی پس منظر میں علماء کرام نے گاڑی کو فائنانس کرانے کی اجازت دی ہے، کیا ایسی کوئی شکل کاروبار کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس کی کیا صورتحال رہے گی؟ برائے کرم جواب سے مطلع فرما کر ممنون فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ احادیث میں سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے، اس لیے کاروبار کی ترقی یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے سودی قرض لینا ہرگز جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے۔ البتہ کسی شخص کے پاس کاروبار کی ترقی یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے دیگر اخراجات سے خالی مطلوبہ رقم موجود ہے لیکن وہ انکم ٹیکس ادا کردہ نہیں ہے، یعنی حکومت کی نظر میں غیر قانونی ہے، جس کی بنا پر کاروبار کی ترقی یا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر بینک سے لون نہ لیا جائے تو انکم ٹیکس کے حوالے سے مختلف پریشانیوں کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں محض انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر بینک سے لون لینے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہاں بینک سے سودی قرض کسی فائدے کی غرض سے نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ صرف انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے، یعنی دفع ظلم کے لیے۔ اس لیے اس صورت میں انشاءاللہ گناہ نہ ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ لون کی رقم کہیں اٹھا کر رکھ دی جائے، کاروبار میں استعمال نہ کی جائے، اور پہلے سے موجود اپنی حلال رقم کا ہی کاروبار میں لگایا جائے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی ہر طرح کی ترقی صرف دین و شریعت پر عمل کرنے سے ہو سکتی ہے، معاملات میں پڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتی، جبکہ غیر مسلموں کے لیے یہ کچھ شرط نہیں، کیونکہ وہ فروعات کے مکلف ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو غیروں کی دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنے تمام کام شریعت کے مطابق ہی کرنے چاہیے، اس سے ان کی ہر طرح کی ترقی ہوگی۔ بینک کی سودی اسکیموں یا ناجائز و حرام لین دین اور کاروبار سے مسلمان کی کچھ ترقی نہیں ہو سکتی، یہ محض ہماری خام خیالی ہے۔ فائنانس پر گاڑی لینے کا حکم وہی ہے جو اوپر کاروبار کی ترقی یا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے سودی قرض لینے کا ذکر کیا گیا، یعنی اگر کسی کے پاس گاڑی خریدنے کے لیے بقدر پیسہ ہے لیکن انکم ٹیکس کے مسائل کی وجہ سے وہ اپنے پاس موجود آتی وہ حلال رقم سے نہیں خرید سکتا، تو اس صورت میں گاڑی فائنانس پر لینا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں سودی قرض کا مقصد کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنا ہے، جو دفع ظلم کی شکل ہے۔ اور اس صورت میں گاڑی خریدنے والے کو چاہیے کہ اگر قسطوں کے انتظار کے بغیر جلد از جلد بینک کا لون ادا کیا جا سکتا ہو تو ادا کر دے، اس میں تاخیر نہ کرے، اور اگر کسی کے پاس گاڑی خریدنے کے بقدر پیسہ نہیں ہے تو فائنانس پر گاڑی خریدنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں بینک سے سودی قرض کا معاملہ پایا جاتا ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ ایسا شخص اپنی ضروریات کرایہ کی گاڑیوں سے پوری کرے، اس کے لیے فائنانس پر گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے جو مطلق جواز کا مسئلہ سنا وہ صحیح نہیں ہے۔ سامعین، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔